بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. دیکھیے سورہ، جیسا کہ میں نے کہا کہ سورہ اقرا کی آخری آیت کون سا ہے؟ واسجد واقترب، سجدہ کرو اور نماز پڑھو. نماز سجدہ کب زیادہ کرنا ہے؟ لیلۃ القدر میں. قدر والی رات انسان کثرت سے جو نا سجدہ کرے. من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا. اگر آپ لیلۃ القدر میں زیادہ نماز پڑھیں گے اللہ آپ کے گناہ کو معاف کریں گے. اسی وجہ سے اللہ نے جو ہے نا آخری آیت میں واسجد واقترب کے بعد فرماتی ہیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. یہ جو سورت جو ہے نا اسے 5 آیت ہے. کیوں سورہ قدر میں 5 آیت ہے؟ کبھی ہم نے سوچا کیوں 5 آیت؟ قدر والی رات کتنی ہے؟ 5 رات. 5 رات میں کوئی ایک رات ہے. اسی وجہ سے اس سورت پہ بھی جو ہے نا 5 آیتیں. ایک اور یہ سورت میں جو ہے نا لیٹر علی بے تے اس طرح اس سورت پہ جو لیٹر ہے 114 لیٹر ہے. قرآن میں کتنی صورتیں؟ 114 صورتیں. یہ بڑی عظیم صورت ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. دیکھیے اللہ نے فرمایا کہ بے شک ہم نے نازل کیا قرآن کو لیلۃ القدر میں. قدر والی رات اللہ نے اس قرآن کو نازل کر دی. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ لوح محفوظ سے اللہ تعالیٰ جو ہے نا پہلی جو آسمان نظر آتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ پورا کا پورا قرآن نازل کرتی. کہاں؟ پہلے آسمان کے پاس. کب؟ قدر والی رات. لیلۃ القدر والی رات اللہ تعالیٰ اپنے پاس لوح محفوظ سے پورا کا پورا قرآن جو ہے نا پہلے آسمان میں نازل ہوتا ہے. وہاں سے تھوڑا تھوڑا کر کے جو ہے نا زمین پر ہمارے نبی کے پاس آتا تھا. وہی یعنی کہ وہی اللہ تعالیٰ فرماتی ہم نے قدر والی رات قرآن جو ہے نا ہم نے نازل کیا. لیلۃ القدر ہم پڑھتے رہتے کہ لیلۃ القدر کیا مطلب ہے؟ لیلۃ القدر کی 3 تفسیر ہے. لیلۃ القدر کی 3. لیلہ کا مطلب رات ہے، قدر عظیم رات ہے. قدر کا ایک معنی یہ رات جو ہے نا بڑا عظیم رات ہے. دوسری جو تفسیر ہے تقدیر، یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ کیا لکھتے ہیں؟ تقدیر لکھتے ہیں. جیسے کہ آپ دیکھیں گے سورہ دخان آیت نمبر 4 میں فیہا یفرق کل امر حکیم. اس رات اللہ تعالیٰ تقدیر لکھتے ہیں لوگوں کی. کیسا لکھتے ہیں؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس کی ایک مثال دیتی. لیلۃ القدر والی رات کوئی انسان بازار میں جاتے رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ اس سال جو ہے نا اس کی وفات ہونے والی ہے، اس سال جو ہے نا اس کے مال میں برکت ہونے والی ہے، اس سال یہ انسان کار لیے گا. یعنی کہ قدر والی رات اللہ تعالیٰ تقدیر لکھتے ہیں. قدر کا مطلب تقدیر. تقدیر اللہ تعالیٰ 4 مرتبہ لکھتے ہیں. ایک آسمان و زمین پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے تقدیر لکھ دیا تمام کا. دوسرا ماں کے پیٹ میں ہمارا رزق کیا ہے، ہم نیک ہیں کہ برے ہیں کہ یہ ماں کے پیٹ میں. دوسری مرتبہ. تیسری مرتبہ لیلۃ القدر والی رات انسان بازار میں جاتے رہتا ہے، اس رات اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ اس سال اس کی وفات ہونے والی ہے، اس سال یہ انسان جو نا بنگلہ لینے والا ہے، اس سال یہ انسان زمین لینے والا. یعنی کہ اس رات جو اللہ تعالیٰ تقدیر لکھتے ہیں. چوتھا کل یوم ہوا فی شأن. ہر دن اللہ تعالیٰ جو نا کسی کو بیماری دیتی ہیں تو کسی کو شفا دیتی ہیں. ہر دن بھی اللہ تعالیٰ تقدیر لکھتے ہیں. قدر کا دوسرا جو معنی تقدیر ہے. تیسرا جو معنی ہے کہ تنگ، یعنی کہ لیلۃ القدر والی رات اتنے فرشتے زمین پر آئیں گے پورا زمین جو نا بھر جائے گا، جگہ نہیں رہے گا. اتنے فرشتے آئیں گے زمین پہ. لیلۃ القدر کا مطلب تقدیر یعنی کہ تنگ ہونا. جتنا کنکر ہے کعدد الحصا. حدیث میں آتا ہے کہ جتنے کنکر ہی زمین میں اتنے بلکہ اس سے زیادہ فرشتے جو نا زمین میں اتر جائیں گے. کب؟ لیلۃ القدر والی رات. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اللہ نے فرمایا کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر. آپ کو کیا معلوم ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ یعنی کوئی امپورٹنٹ چیز بتانا ہے تو اللہ فرماتی ہے کہ وما ادراک. آپ کو کیا معلوم ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ لیلۃ القدر خیر بہتر ہے من 1000 شہر. 1000 مہینے عبادت کرنے سے بہتر ہے. 1000 مہینہ کتنا ہے؟ 80 پر 3 سال. 80 پر اگر آپ لیلۃ القدر کی ایک دن اگر آپ 5 تاخیرات ہیں آپ کو جگنا ہے. اگر آپ کو لیلۃ القدر مل جائے گا گویا کہ آپ کو 80 پر 3 سال عبادت کرنے کے برابر ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر. کیوں اللہ نے یہ فضل ہم کو رکھا ہے؟ کیونکہ ہماری عمر کتنی ہے؟ 60 سے 70 سال بس. جبکہ اس سے پہلے والے جو لوگ تھے ان کی عمر کتنی تھی؟ 1000 سال. نوح علیہ السلام کی عمر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ 1050 سال. 9.5 سال دعوت میں اور 100 سال پھر اس کے بعد بس. یعنی کہ 1050 سال نوح علیہ السلام زندگی گزارے تھے. 1050 سال. ہماری عمر کتنی ہے؟ 60 سے 70 سال بس. یعنی کہ لیلۃ القدر ہے نا اگر آپ اس میں جاگیں گے عبادت کریں گے یہ ایک رات 80 پر 3 سال عبادت کرنے کے برابر ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر. اگر 5 سال اگر آپ کو لیلۃ القدر ملتا ہے آپ کی زندگی میں گویا کہ آپ 500 سال عبادت کرنے کا ثواب آپ کو مل جائے گا.
یعنی کہ کیونکہ اس سے پہلے والے جو قوم تھے ان کے پاس لمبی لمبی عمر ملتی تھی، بلکہ بعض مفسرین ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں، بنی اسرائیل میں ایک عورت رو رہی تھی ان کے بیٹے کی وفات پر. لوگوں نے پوچھا کہ کیوں روتے ہیں؟ ماں کہتی کہ میرے بیٹی کی وفات ہو گئی ہے. کتنی عمر ہے تمہارے بیٹے کی؟ وہ کہتی کہ 700 سال کا ہے. 700 سال، یعنی کہ اس زمانے میں عمر لمبی ہوتی تھی، لیکن ہمارے عمر کم ہے لیکن ثواب اللہ تعالیٰ ہم کو زیادہ دیتے ہیں. یہ اللہ کا فضل ہے. یعنی کہ لیلۃ القدر میں ایک رات آپ کو 80 پر 3 سال عبادت کرنے کے برابر ہے، 1000 مہینہ عبادت کرنے کا ثواب دیں گے. امام شنقیطی نے اس آیت کی تفسیر میں ذکر کرتے ہیں اگر کوئی مسلمان لیلۃ القدر والی رات گناہ کرتا ہے تو 80 پر 3 سال گناہ کرنے کے برابر لکھا جائے گا. نعوذ باللہ. جس طرح ثواب ہے اس طرح گناہ بھی اسی طرح ہے. معلوم ہے کہ مدینے میں ایک نماز 1000 نماز کے برابر ہے، مکے میں ایک نماز 1,00,000 نماز کے برابر ہے. وہاں کا مقام بڑا ہے. اگر وہاں گناہ کریں گے تو گناہ بھی بڑھ جائے گا. اگر کوئی مسلمان مکے میں صرف گناہ کا ارادہ کرے گا اللہ تعالیٰ اسے عذاب دیں گے. وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ، کیونکہ مکے میں ایک نماز 1,00,000 نماز کا ہے. اگر وہاں گناہ کا ارادہ بھی کریں گے اللہ جو نا آپ کو سزا دے گا. اسی طرح لیلۃ القدر والی رات اگر کوئی مسلمان گناہ کرتا ہے وہ گناہ 80 پر 3 سال گناہ کے برابر ہے. نعوذ باللہ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی کہ تنزل الملائکہ، فرشتے اترتی ہیں اس رات. تنزل الملائکہ، تنزل کو مطلب جماعت کی شکل میں جو ہے نا قدر والی رات جو ہے نا فرشتے اترتے ہیں. والروح، اور جبرائیل علیہ السلام، جبرائیل علیہ السلام بھی جو ہے نا اترتے ہیں فیہا، اس رات. کون سی رات؟ لیلۃ القدر والی رات. اللہ نے کہا کہ جبرائیل علیہ السلام کو روح فرمایا. کیوں؟ ہمارا جسم کو زندہ رہنے کے لیے ہم کیا کھاتے ہیں؟ کھانا کھاتے ہیں. ہماری جسم کا روح کیا ہے؟ قرآن اور حدیث. جسم کی روح جو ہے نا قرآن اور حدیث. جس طرح ہم کو جسم بڑھانے کے لیے کھاتے ہیں، ہماری جسم کی طاقت کے لیے، روحانی طاقت کے لیے قرآن پڑھنا چاہیے. اسی وجہ سے یہ کون لے کر آتے تھے قرآن؟ جبرائیل علیہ السلام. اس وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ یہ رات تمام فرشتے آسمان سے جماعت کی شکل میں اترتی ہیں اور جبرائیل علیہ السلام بھی اترتی ہیں بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اللہ کے حکم سے. من کل امر، اس دن جو بھی فیصلہ ہوگا یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. سلام، سلام یعنی کہ مفسرین نے کہا کہ لیلۃ القدر والی رات جو انسان عبادت کرتے رہتا ہے فرشتہ اگر ان کو سلام کر کے جاتے ہیں سلام. جو انسان لیلۃ القدر والی رات مسجد میں بیٹھا رہتا ہے فرشتہ اگر ان کو سلام کرتے ہوئے جاتے ہیں سلام. اس کی ایک اور جو معنی ہے سلامتی رات ہے، سکون والی رات ہے، نعمتوں والی رات ہے. کون سا؟ قدر والی رات. یہ کب تک رہتا ہے لیلۃ القدر والی رات؟ ہی حتی مطلع الفجر، سورج طلوع ہونے تک یہ رات رہتا ہے. سورج طلوع ہونے یعنی کہ انسان جو ہے نا 5 تاخرات عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر کب تک جاگے؟ فجر کی اذان تک عبادت کرتے رہے، عبادت کرتے رہے مطلع الفجر، فجر تک. وہی اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا ایک عظیم صورت ہے لیلۃ القدر کے بارے میں. یعنی کہ یہاں بعض علماء نے کہا کہ لیلۃ القدر کیا خاص ہم لوگوں کے لیے ہے یا اس سے پہلے والی جو قوم آ کر تھی، قوم نوح، قوم لوط اور جو قوم آ کر تھی، کیا ان کے لیے بھی لیلۃ القدر تھا؟ قدر والی رات تھی. یہاں علماء کا مفسرین کا 2 قول. بعض مفسرین نے فرمایا کہ لیلۃ القدر صرف خاص امت محمدیہ کے لیے. بعض مفسرین نے فرمایا کہ نہیں، اس سے پہلے والی جو امت ہے ان کو بھی تھا لیلۃ القدر، لیکن ثواب ہمارے جیسا نہیں تھا. ہم کو ثواب زیادہ ہے لیکن ان کو بھی تھا لیلۃ القدر، لیکن ہمارا اتنا ثواب ان کو نہیں تھا. دوسرا ایک اور جو مسئلہ ہے کہ لیلۃ القدر والی جو رات ہے یہ افضل ہے. اور اسی طرح اسراء، جب ہمارے نبی کہاں گئے تھے؟ معراج گئے تھے، وہ رات افضل ہے. جس رات ہمارے نبی معراج گئے تھے وہ رات افضل ہے، لیلۃ القدر والی رات افضل ہے. مفسرین جواب دیتے ہیں ہمارے نبی کے لیے اسراء و معراج کی رات افضل ہے، امت محمدیہ کے لیے لیلۃ القدر والی رات افضل ہے. ہمارے لیے جو ہے نا یہ قدر والی رات افضل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا معراج والی رات افضل ہے. بعض علماء نے یہ بھی کہتے ہیں کہ دن اور رات دونوں میں افضل کون سا ہے؟ رات افضل ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں جو ہے نا لیلۃ القدر ہوا. لیلۃ القدر کب ہے؟ رات میں ہے، اس وجہ سے رات افضل ہے دن کے مقابلے میں. اسی طرح جو ہے نا اسراء کب ہوا؟ اسراء و معراج رات کے وقت ہوا. اس وجہ سے اہل علم نے فرمایا کہ رات افضل ہے. یہ رات کے وقت جو ہے نا اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر آتے ہیں اور جو ہے نا فرشتے بھی جو ہے نا نازل ہوتے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح دین سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.